औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदफ़ मंज़र SMZ पॉडकास्ट में आज 20वीं रमज़ानुल मुबारक और शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिया है और हमारे साथ जो ज़ाकिर अहले बैत मौजूद हैं, नगीन फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम चाहेंगे नगीन कि खाना काबा में विलादत हुई मौला अली की, तो कुछ लोगों का ख़्याल है कि एक इत्तफ़ाक़ था, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने एक मरतबा फिर मुझे याद किया और अपने प्रोग्राम में एक ऐसे मौजू की तरफ गुफ्तगू के लिए मदऊ किया कि जो ख़ुद मेरा बहुत फ़ेवरेट और यकीनन कि जो आशिक़ अली हैं उनके लिए मौला अली का जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा मालूम होता है। आपने मुझे जिस हस्ती के तज़किरे के लिए मदऊ किया है, उस हस्ती के बारे में मेरी तो क्या मजाल कि मैं उनके फ़ज़ाइल बयान कर सकूं, क्योंकि मौला अली मुश्किल कुशा, अमीर अल मोमिनीन, मौला मुत्तक़ियान, यासुबुद्दीन, कातिल अल मुशरिकीन, दानाए सबुल, वो मौला के जो ऐनुल्लाह भी है, वजहुल्लाह भी है, जुम्बुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है। और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये अल्फाज वो हैं कि जब खाने काबा में लोगों के मुताबिक तो वो एक इत्तेफाक राय है। अब मैं इस पे भी रोशनी डालूं कि कैसा इत्तेफाक राय था, ख़ुद लोगों को समझ में आएगा कि इत्तेफाक राय है या नहीं है। खाने काबा की वो मजबूत दीवारें, ज़ाहिर है कि खाने काबा के दरवाजे पे कुफ़्ल लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। जब बीबी फ़ातिमा बिन्त असद काबे के करीब आती हैं, दरवाज़े में जब कुफ़्ल देखा तो वो वापस पलटने लगती हैं। तो एक मर्तबा दरवाज़े से, उस दरो दीवार से आवाज़ आती है कि बीबी अंदर आइए, ये इस दीवार में आपके लिए दर है और ये दीवार आपके लिए दर बनेगी। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है कि जब बीबी मरियम आई थी, हज़रत ईसा की विलादत का वक्त करीब था, तो जब वो खाने काबा में जाने लगी तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि ऐ मरियम यहाँ से चली जाओ कि ये हमारा घर है, जाए विलादत नहीं है। भाई अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था और दीवार खुद ब खुद फट नहीं सकती थी। बता रही हैं काबे में मौजूद दरारें, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। बीबी जब वापस पलटने लगी तो आवाज़ आई कि ए फ़ातिमा अंदर आइए। और एक मर्तबा दीवार काबा शक हुई और बीबी अंदर तशरीफ़ ले गई और वो दीवार वापस वैसे ही बंद हो गई। और 3 दिन गुज़रे हैं। आप ज़रा फ़जीलत तो देखें उसकी कि जिस पर लोगों को, कायनात में फ़कत मौला अली वो शख्सियत हैं कि जिन पर लोगों को अल्लाह होने का गुमान हुआ, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें फ़जीलतें ही इतनी दी थी जो किसी और को वो फ़जीलतें नहीं मिली। यहाँ अली ने आँखें नहीं खोली कि जब तक रसूल की आगोश में नहीं आए। 3 दिन गुज़रे, रसूल खुदा आए हैं आगोश में। एक मर्तबा जब रसूल ने लिया तो मौला अली ने आंखें खोली और ख़ुद रसूल फरमाते हैं कि मैंने अली को इल्म ऐसे भराया जैसे परिंदा अपने बच्चे को इल्म भराता है, दाना भराता है जैसे। क्योंकि इंसान अगर खाना खाता है तो वो अंदर जाके चेंज हो जाता है, लेकिन दाना बिल्कुल वैसे जाता है। एक मर्तबा पैगंबर ने हाथों में लिया, अली ने आंखें खोली और चेहरे रिसालत की ज़ियारत की तो रसूल खुदा ने भी क्या खूबसूरत लोरी शुरू कर दी। कहा या अली अंत का लहमा का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, ए अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, या अली है मैं तुझसे हूँ। इतना हो रहा था कि जिब्राइल के परों की सरसराहट हुई। कहा परवरदिगार आलम कह रहा है कि आपने अपनी तरफ से तो बता दिया, अब ज़रा अली के लिए मैं क्या कह रहा हूँ वो भी बता दीजिए, क्योंकि पैगंबर वो हैं जो बग़ैर वही इलाही के गुफ्तगू ही नहीं करते। एक मर्तबा इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि ए रसूल तुमने कहा कि इसकी आंखें तुम्हारी आंखें, इसका खून तुम्हारा खून, इसका गोश्त तुम्हारा गोश्त,
تو اب ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، اس کا پہلو جنب اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. اور اگر یہ کوئی اتفاق ہی تھا تو ہم سب واقف ہیں کہ وہ جو دراڑ پڑی ہوئی تھی، کسی بھی دیوار میں دراڑ پڑ جائے تو وہ اگر اس کو ہم بند کرنا چاہیں گے وہ بند ہو جائے گی. بڑے بڑے انجینئرز بلائے گئے، جرمنی سے ایک سائنٹسٹ آیا، اس نے کہا یہ دیوار بند کرنا تو کچھ مشکل ہی نہیں. اس نے اس میں سولوشن لگایا اور کہا کہ دیکھو میں نے دیوار بند کر دی. تم اتنے سے مسئلے پہ پریشان تھے، لیکن جب واپس پلٹ کے اس نے دیکھا تو وہ دیوار واپس سے شک ہو گئی تھی. ایک مرتبہ دیوار کا شک ہونا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن بار بار دیوار کا شک ہونا اور آج تک اس نشان کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ علی المرتضیٰ کو کعبے میں پیدا کرنے کی یقیناً اللہ کی کوئی وجہ تھی، اور یہ وہ واحد فضیلت ہے کہ جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا نگین، 17 رمضان اور 40 ہجری کا جو آخری خطبہ تھا مولا علی علیہ السلام کا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. 17 رمضان سن 40 ہجری میں جو مولا علی کا آخری خطبہ تھا، جو مولا علی نے کوفے والوں کے لیے ایک آخری خطبہ دیا، یہ وہ واحد خطبہ تھا کہ جس میں علی جیسے بہادر جو کبھی روئے نہیں، اس خطبے میں زار و قطار رونے لگے. کوفے والے جمع تھے. مول کر کوفے والوں، کیا میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا؟ کیا میں نے کبھی کسی یتیم کا حق کھایا ہے؟ تو سب نے کہا یا علی، آپ تو بہت رحم دل اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. کہا تو پھر میرے بعد یاد رکھنا کہ اگر کوئی یتیم آئے تو اسے پتھر نہ مارنا، اگر کوئی اسیر اس کوفے میں آئے تو ان کی چادریں نہ چھیننا، اگر کوئی یتیم آئے تو اس پہ کھولتا ہوا پانی نہ ڈالنا. اور کہا میری آخری بات یہ ہے کہ آج رات کو تم اپنی عورتوں کو میرے گھر میں بھیجنا. یہاں عورتیں گھر میں مولا کے جمع ہونا شروع ہوئیں اور اتنی بھیڑ لگ گئی، کیونکہ بی بی زینب وہ بی بی ہے کہ جو مجمع سے گھبراتی ہیں، کیونکہ زینب نے تو کبھی مجمع میں نکلی نہیں، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. بی بی نے کہا اماں فضہ، یہ بابا نے اتنی بھیڑ کیوں جمع کی ہے؟ مجھے مجمع سے گھبراہٹ ہوتی ہے. پھر مولا علی نے کہا کہ اے کوفے والو، اچھی طرح سے دیکھ لو کہ یہ میری بیٹی زینب ہے. اگر یہ دوبارہ کوفے میں آئے تو اسے پتھر نہ مارنا، اس پر کھولتا ہوا پانی نہ ڈالنا. اور یہ وہ آخری خطبہ تھا کہ جس میں علی زار و قطار رو رہے تھے. اچھا نگین، عدل علی کے بارے میں اہل اسلام کو کیا بتائیں گے؟ مولا علی کے عدل کے بارے میں اگر میں گفتگو کروں تو پوری زندگی ہی عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ موقع جو سب سے اہم سمجھتی ہوں میں بتانا کہ یعنی مولا علی کو ضربت لگ چکی ہے اور ضربت لگنے کے بعد قاتل کو پکڑا جا چکا ہے، تو مولا علی کا عدل اس وقت بھی اس لیول پہ تھا کہ مولا علی نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا قصاص میرے ذمے ہے، لیکن اگر میں اس ایک ضرب سے مارا جاؤں تو حسن اسے ایک ضرب سے زیادہ نہیں لگانا. یعنی اللہ اکبر، وہ موقع کہ جس میں وہ زہر میں تڑپ رہے ہیں، قاتل سامنے ہیں، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جاتے جاتے دنیا سے اپنی اولاد کو بتا کر جا رہے ہیں کہ مجھے ایک ضرب لگی ہے تو اس کو بھی ایک ہی ضرب سے قتل کر. جیسے کہ مولا علی کی زندگی جو تھی طویل، وہ فتوحات سے بھری ہوئی تھی، تو جب آخری سجدہ تھا اس میں جو انہوں نے کہا کہ فزت برب کعبہ، تو وہ کیوں کہا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ مولا علی کی زندگی کیسی گزری. علی اس فاتح اور شجاع کا نام ہے کہ جو کسی بھی جنگ میں گئے ہیں تو فاتح بن کر لوٹے ہیں. جنگ بدر لے لیجئے، جنگ خیبر لے لیجئے، اگر جنگ خیبر کو دیکھیں تو وہ دروازہ جو 80 لوگ بند کرتے تھے 80 لوگ کھولتے تھے، یعنی وہ آسانی سے کھل نہیں سکتا تھا، اور اسی پہ یہودیوں کو فخر تھا کہ مسلمان اس کو پار نہیں کر سکتے.
لیکن شجاعت کا علی کی یہ عالم ہے کہ 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ اکبر، پوری زندگی فتوحات سے بھری ہوئی، لیکن جب بھی لوٹے کبھی علی نے یہ نہیں کہا کہ فزتو بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. لیکن یہ جو آخری سجدہ ہے، پھر اسی میں علی نے کیوں کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو فضیلتیں مولا متقیان کو دی ہیں وہ کائنات میں کسی کو میسر نہیں ہوئی. بے شک. کعبے میں ولادت سے لے کر زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور جو خاندان اللہ نے علی کو دیا، اور پھر مسجد میں شہادت تک، کسی کو وہ فضیلتیں میسر نہیں ہوئی. یعنی فضیلتیں اس عروج پر پہنچ گئی تھیں کہ لوگوں کو معاذ اللہ گمان ہونا شروع ہو گیا کہ علی خدا ہے. لیکن علی کا مقصد زندگی تھا توحید کو بچانا. پوری زندگی علی نے توحید کی حفاظت کرتے ہوئے اور رسول خدا کی اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی. لہٰذا جب علی کو ضربت لگی سجدے میں تو اس وقت علی نے اس لیے کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، کہ یعنی اگر علی خدا ہوتے تو کسی کو پہلی بات سجدہ نہ کرتے اور پھر سجدے میں شہید نہ ہوتے. نگین، جو مولا علی کو جو زہر دیا گیا تو یہ بتائیں گے کہ اس کی شدت کتنی تھی؟ مولا علی کو جو زہر دیا گیا، اب جتنا ائمہ کی تاریخ پڑھیں گی تو اس میں یا تو کسی کو زہر دیا گیا ہے یا کسی کو ذبح کیا گیا ہے. لیکن علی وہ واحد امام ہے کہ جسے تلوار اور زہر دونوں وار کیے گئے، اور وہ تلوار وہ تھی کہ جسے ابن ملجم نے 40 دن تک زہر میں بھگو کے رکھا. اور علی خود بہت بڑے طبیب تھے. علی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ طبیب کو بلاتے، لیکن علی چاہتے تھے کہ دنیا اس طبیب کی زبان سے سنے. جب طبیب کو بلایا گیا، آخری رات تھی مولا علی کی، تو طبیب نے کہا کہ علی کو جو زہر دیا گیا اس کی شدت اتنی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ کوفہ کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورے کوفے والے مر جائیں گے، اور پانی میں جتنی حیات ہے وہ سب مر جائے گی. یہ بس شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ ہیں جو 2 دن سے اس کو برداشت کر رہے ہیں. نگین، آپ کی اتنی مصروفیات ہیں، یہاں میں ازا چل رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کے، تو اس میں آپ نے ٹائم دیا اور اتنی علمی گفتگو سے ہمیں آراستہ کیا. اور ہم چاہیں گے ایک دفعہ دوبارہ، کیونکہ ظاہر ہے ہم آپ کو جب بلاتے ہیں آپ اپنا جو جتنا قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ہمارے لیے نکال لیتی ہیں، اور جتنے بھی علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی ہم سوال چاہتے ہیں کہ ان تک ان کے جوابات پہنچیں، اور وہ بہت اچھے سے آپ ان کی رہنمائی کرتی ہیں. آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اس طرح سے مدعو کرتی ہیں، اور اسپیشلی اس ٹاپک پہ مدعو کرتی ہیں کہ جو میرا خود کا بھی پسندیدہ ٹاپک ہے. بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے پروگرام دیکھا 21ویں رمضان کا مولا علی کی شہادت کے حوالے سے، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ابن ملجم پہ، لعنت بے شمار. اور انشاءاللہ پھر ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.